اسی طریقے سے نورالدین زنگی والا واقعہ آپ نے بڑا سنا ہوگا، اور پاکستان میں بھی جب ہم چھوٹے چھوٹے جب کسی زمانے میں وہ ڈرامے ٹی وی کے دیکھتے تھے تو پی ٹی وی پہ بھی ایک نورالدین زنگی کا وہ لگا تھا کہ جی وہ یہودی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے جسم مبارک جو ہے وہ چوری کرنے لگے تھے. توبہ توبہ، شرم نہیں آتی. ایک طرف تو کہتے ہیں جی بزرگ نگاہ مار کے جو ہے نا وہ یہ کر دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ وہ جی انہوں نے سرنگ کھود لی، پھر وہاں پہ سیسا پگھلا کے ڈال دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. کو روضہ انور سے نکال لیا جائے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے 2 اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے، داڑیاں رکھوا کر کے، جبہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا، صوفیاء کے، نیکوکاروں کے، علماء کے، زاہدین کے روپ میں. اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا. وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھودتے اور روزانہ مٹی نکالتے، اور رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے، اور سارا دن تسبیح لیے اللہ اللہ کرتے رہتے. لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے صالح لوگ ہیں، اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے. لیکن کارروائیاں اور انداز یہ تھا، لباس خضر میں رہزنی کر رہے تھے، اور یہ ڈاکو اور یہ رہزن لٹیرے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے. جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا. حضور علیہ السلام سلطان نورالدین زنگی کو خواب میں ملے اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ 2 موذی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں. تو سلطان فوراً اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے. اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا، اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں. مدینے میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دی اور لوگوں کہا کہ آؤ میرے دسترخوان نعمت سے کھاؤ، اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا. سارا مدینہ اس کے پاس آیا، لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئی. وہ بار بار پوچھتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا. لوگوں نے کہا کہ نہیں، سارے جو ہیں وہ آپ سے خیرات لے گئے ہیں. ہاں 2 شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیز پہ آنے کی. بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے. بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے. جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فوراً پہچان لیا. کہا کہ میں تمہارے ڈیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں. بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا. جب دیکھا تو تسبیحیں لٹکی ہیں، مسلح بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے ہیں. تو بادشاہ مسلح اٹھایا، قالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا. جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرنگ تھی. پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندھوا کر کے چروا دیا. اور میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان نورالدین دور کے بھائیو، نورالدین زنگی کا یہ جو واقعہ جس کتاب سے لیا جاتا ہے وہ کتاب ہے الوفاء الوفا، شیخ سمہودی کی. 911 ہجری میں مفوت ہوئے ہیں. نورالدین زنگی سے لے کر ان کے درمیان تک 500 سال کا فرق ہے. وہ 500 سال پرانی بات کر رہے ہیں اور کوئی سند نہیں بیان کر رہے، تو کہاں سے ایکسپٹیبل ہوگی؟ میں بھی ایک واقعہ گھڑ کے یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ اس طرح ہوا تھا، تو آپ کہیں گے سند کیا ہے؟ امام بخاری نے بھی 200 سال کے بعد حدیث کی کتاب لکھی، لیکن وہ بیان کرتے ہیں. امام بخاری لکھتے ہیں کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل نے سنا امام شافعی سے، امام شافعی نے سنا امام مالک سے، امام مالک نے سنا امام نافع سے، نافع نے سنا عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ جو کہتے ہیں امام بخاری اسی امام بخاری دے مقلد، اسی امام حنیفہ دے مقلد، یہ مسئلہ نہیں ہے. حدیث کسی بھی کتاب میں ہو سند کے ساتھ صحیح، چاہے وہ امام حنیفہ کی ہو، امام شافعی کی ہو، امام مالک کی ہو، امام بخاری، امام مسلم، سب مانتے ہیں، لیکن سند تو ہونا اس کی. دنیا میں کسی نے ٹھیکہ لیا ہے کہ وہ جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ کر دے گا تو ہم اس کی بات مانیں گے، ہم اس کی داڑھی یا پگڑی ناپیں گے؟ ہم تو کہیں بھئی علم کا میدان ہے، بات بیان کرو. اور امام مسلم نے تو مقدمے میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں 100 ایسے تابعین تھے جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں، اور یہ بھی محدثین کے نزدیک مشہور تھا کہ حدیث کے معاملے میں یہ ان کی حدیث ایکسپٹیبل نہیں ہوگی. حدیث کی فیلڈ کے یہ ماہر نہیں ہے، یہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں. اور تابعین تو حدیث کا علم اس طرح نہیں ٹرانسفر ہوا، ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 67. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، خود حفاظت فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی جسم مبارک کی حفاظت کے لیے کسی بھی لشکر کے سپہ سالار کی یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہاں پر کوئی معاملہ ایسا کرتا بھی ہے، مسجد نبوی کی کیا بے رحمتی نہیں کی یزید ابن معاویہ نے کی ہے؟ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ابرا کا لشکر ہی برباد ہوا ہے نا، جب یزید نے خانہ کعبہ کو گرایا اس وقت تو کوئی اس پہ نہیں عذاب آیا، سوائے اس کے کہ وہ خود مر گیا اور اس کی حکومت ختم ہو گئی. بھالو واقعہ تو ہو گیا، ابرا تو پہنچ ہی نہیں سکا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہو گیا. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا، بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتلی ٹانگوں والے کالے حبشی کو بھی دیکھ رہا ہوں جو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. قرب قیامت میں یہ معاملہ بھی ہوگا جو آج کل وہ اوباما کے اوپر لگا رہے ہیں لوگ. وہ جب تک اینٹ سے اینٹ بج نہیں جاتی اس وقت تک تو پتہ نہیں چل سکتا نا. لوگ اپنی طرف سے امام مہدی کی بھی ڈیٹے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں سن میں آئیں گے. احمد بریلوی صاحب نے بھی وہ سن نکال دیا جی 1837 ہجری میں امام مہدی آئیں گے. پتہ نہیں کہاں سے نکال دیا. اور یہ آج سے نہیں، یہ شروع سے بھی لوگ کرتے ہیں. ان سے بڑے بڑے بزرگ بھی جب تک 11ویں صدی شروع نہیں ہوئی تھی نا، آپ پرانے بزرگوں کی کتابیں کھولے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ امت 1000 ہجری تک چلے گی اور اب یہ 1434 ہجری چل رہی ہے. وہ سارے پرانے بزرگ الحمدللہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. وہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، آج والے تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو تھوڑے بڑے بزرگ بھی جھوٹے ثابت ہو بیٹھے نا. انہوں نے اس ٹائم کیا سی کہ 11ویں صدی ہجری کے اندر آگے قیامت آ جائے گی، تو کوئی نہیں، یہی 400 سال اوپر ہو چکے ہیں. تو یہ اس طرح کی اسیسمنٹ اور پیشن گوئیاں نہیں کرنی چاہیے جب تک واقعہ کنفرم نہ ہو جائے.